أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. محترم حضرات، میں نے سورہ بقرہ کی یہ دو الگ الگ آیتیں تلاوت کی ہیں اور انہی دونوں کے بارے میں آج تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. پہلے کچھ تمہیدی باتیں میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ مخفی اور نظر نہ آنے والی کچھ قوتیں عطا فرمائی، اور وہ قوتیں کچھ اچھی بھی ہیں، نفع بخش ہیں، مفید ہیں، اور کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جو مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، اور وہ امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں کہ یہ آدمی ان کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کس طور پر استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر انسان کی مخفی طاقتوں میں جس میں اس کے ہاتھ پاؤں کچھ نہیں کرتے، اس کا ذہن ہی کام کرتا ہے بس، اور وہ ہے حسد. حسد میں آپ کچھ کرتے نہیں ہیں، بعد میں آدمی کبھی کبھی حسد کے نتیجے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا بھی ہے، لیکن وہ حسد سے اگلی چیز ہوتی ہے. حسد تو بس اتنا ہے کہ وہ اندر کی ایک سوچ ہے. آپ کو خدا پاک نے کوئی نعمت عطا فرمائی، اب جو حاسد جب دیکھ رہا ہے اس کو تو اس کے دل میں منفی جذبات آ رہے ہیں کہ یہ چیز اس کو نہیں ملنی چاہیے، یہ بات تو مجھے حاصل ہونی چاہیے. کوئی حسن و جمال ہے، کوئی طاقت و قوت و شباب ہے، جسم کی موزونیت ہے، علم و فضل ہے، کوئی اور صلاحیت ہے، قابلیت ہے، لوگوں کے نظر میں پسندیدگی ہے آپ کی، اس پہ اسے حسد ہوا. صرف یہ حسد ہی نقصان دیتا ہے آدمی کو. یہ نہیں تو حسد کے نتیجے میں وہ آپ کے خلاف سازش کرے گا اور نقصان پہنچائے گا اور لوگوں میں آپ کو بدنام کرے گا اور آپ کی صلاحیتوں کو بیکار بتائے گا. یہ کام اگر وہ کرتا ہے تو یہ تو مزید شرارت ہوگی، مزید خرابی ہوگی. لیکن صرف اس کے خیال میں جو چیز آئی ہے آپ کے بارے میں وہ چیز بھی کام کرتی ہے اور وہ منفی کام کرتی ہے، نقصان دیتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی دعا دی ہے، حکم دیا ہے. قل، یہ کہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا اور ثانیاً ہمیں بھی کہا گیا کہ یہ کہا کرو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ساری مخلوق کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق اذا وقب ایک دوسری چیز ہے، اسے پھر کسی وقت اللہ کو جو ہوا تو بیان کریں گے. وہ یہ عجیب چیز ہے. ومن شر النفاثات فی العقد، یہ جادوگروں کی شرارتوں سے پناہ مانگی گئی. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کو حسد کرتا ہے. یعنی حسد کرنے سے ہی ایک شر ہماری طرف آ جاتا ہے جو ہمیں نقصان دیتا ہے، اور کس طرح سے جادو کام کرتا ہے آدمی کو نقصان پہنچانے کا، اس کی صلاحیتوں کو خراب کرنے کا، اس کے جسم میں بیماری ڈال دینے کا، اس کے کاموں میں رکاوٹ ڈال دینے کا. اسی طرح سے ایک نظر بھی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، نظر بحق چیز ہے. نظر حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظر اچھی چیز ہے، حق ہے، بلکہ نظر بحق چیز ہے، یعنی موجود ہے. وہ اس کو توہم نہ سمجھا جائے کہ آدمی جو ہے خواہ کا وہم ہے، نظر کچھ نہیں ہوتی، یہ نادانی ہے آدمی کی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں سے کہا تھا کہ جب تم وہاں شاہ مصر کی محفل میں جب جاؤ گے، اس کے دربار میں، تو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے بچ جانا. سارے کے سارے کڑیل جوان 12 بیٹے 11، اور وہ سارے جا رہے ہیں اور شکل صورت قد و قامت سب جچا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کو
کہ انہ لذو علم لما علمناہ، یعقوب ایک صاحب علم آدمی تھے ہمارے دیے ہوئے علم کے نتیجے میں. تو انہوں نے جو بات کہی تھی وہ صحیح بات تھی، یعنی خواہ کی بات نہیں تھی کہ بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اکٹھے بن جانا، الگ الگ علوم ابواب متفرقہ الگ الگ دروازوں سے جانا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. وہ ایک علم ہے، اس سے واقف ہونا چاہیے. میں اپنی بات بتاتا ہوں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی پہلی اولاد تھا، تو پہلی اولاد میں باپ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. تو انہیں تقریباً 20 سال پیچھے چل رہا ہوتا ہے، جو بھی جوان ہوتا ہے وہ باپ میں پتا نہیں ہوا ہوتا ہے اس وقت تک. تو جب ہم گھر سے نکلا کرتے تھے تو ہماری دادی کہاں کرتی عبداللہ کو کیا گیا باپ کی جانے. یہ وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لذو علم لما علمناہ، وہ صاحب علم آدمی تھا جو ہمارے دیے ہوئے علم سے واقف تھا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کو جو صلاحیتیں ملی، جو اندرونی، جس میں ہاتھ پیر کی جو باتیں ہیں وہ الگ ہیں، وہ بھی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کی. آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، ہاتھوں پیر سے ہاتھ سے پکڑنا، پیر سے چلنا، یہ جسمانی طاقتیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ اندرونی چیزیں بھی ہیں. ان میں سے حسد ہے، جو مضر چیز ہے، غلط ہے. آدمی کو جب کوئی چیز نظر آئے، آپ نظر آئے، آپ کی کوئی بھی نظر آئے، تو مجھے کہنا چاہیے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ اس سے ہماری نظر نے جو آپ کو نقصان پہنچایا، ہماری زبان نے اس کا نقصان دور کر دیا اللہ کے نام دے کر. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ وَقُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب وہ اپنے باغ میں ہرے بھرے شاندار باغ میں گیا تھا تو اس کو جو کیوں نہیں کہا اس نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہنا چاہیے تھا اسے. یہ کہتا تو اس کو نقصان نہ ہوتا. اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے بچوں کو، حالانکہ ماں باپ بچوں کو نقصان دینے کی نظر سے کبھی نہیں دیکھیں گے، لیکن وہ نظر جو ہے اپنے نظر سہم من سہام ابلیس، العین سہم من سہام ابلیس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کہ نگاہ بھی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ ایک تیر بھی لگ جاتا ہے نقصان پہنچا دیتا ہے. جامع صغیر میں ایک حدیث میں نے پڑھی تو میں حیران رہ گیا. علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب ہے جس میں حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اور وہ حدیثیں حروف تہجی کی ترتیب سے جمع کی ہوئی ہم نے. ابواب نہیں ہیں، طہارت کی حدیثیں، نماز کی حدیثیں، روزے کی حدیثیں اس طرح نہیں ہیں، بلکہ حروف تہجی کی ترتیب سے. مثلا الاعمال بالنیات کو الف میں لائیں گے، مثلا العین محقق کے عین میں لائیں گے. تو اس کا اگر حدیث معلوم ہے ہمیں تو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے اس کا کہ کہاں ملے گی، اس میں تلاش کریں گے، اس میں اس کا حوالہ ملے گا. تو اس میں نے ایک حدیث دیکھی جس میں وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی موتیں ہوتی ہیں ان میں اکثر نظر کے نتیجے میں ہوتی ہیں. کتنی عجیب بات ہے، چاہے نظر کے نتیجے میں بڑا آدمی جو ہے گر گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، یا یہ کہ نظر کے نتیجے میں کوئی بیماری ہوئی وہ نہیں رہنا، بیماری بڑھتی گئی اور آدمی ختم ہو گیا، چاہے اس طرح سے ہو یا اس طرح سے، لیکن وہ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں اکثر موتیں نظر کے نتیجے میں ہوتی. اور اس کی شرح فیض القدیر علامہ روح نامی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ اپنی اونٹنی میں سوار ہو گیا. اونٹنی بہت خوبصورت اور بھرے ہوئے جسم کی تھی، دیکھنے میں اچھی تھی. تو ایک صاحب نے کہا کہ حضور آپ کی اونٹنی جو ہے اس کو کہیں اوجھل کر دیجیے، کہیں دوسری جگہ بنوا دیجیے، یہاں ایک فلاں آدمی ہے اس کی نظر بڑی خطرناک ہے، وہ ان سے نظر لگا دے گا. اور اس کے مزاج میں شرارت تھی کہ جسے چیز دیکھتا تھا نظر لگانے کی نظر سے اسے دیکھتا تھا اور اسے نظر لگ جاتی تھی اور اسے نقصان ہوتا تھا. تو ان بزرگوں نے کہا کہ میری اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہو، میرے پاس اس کا ہتھیار ہے. خیر انہوں نے جہاں باندھی تھی وہیں بندھی رہی. وہ آدمی آ گیا اور اس نے دیکھا اور اونٹنی جو ہے فوراً گیٹ کی طرف نہیں رہی. لوگوں نے بتایا ضرور وہ آدمی آ گیا اس نے نظر لگا دی. وہ فوراً آئے اور انہوں نے دعا پڑھی اس آدمی کے سامنے، دعا پڑھ کے اور دم کیا. اس آدمی کی دونوں آنکھیں لٹک گئیں، باہر آ گئی. یہ واقعہ میں حوالے کے ساتھ اسی لیے بتا رہا ہوں، عجیب سی بات ہے، آدمی سوچے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں فیض القدیر شرح جامع صغیر علامہ عبدالرؤف منانی کی کتاب ہے،
اور وہ میرے پاس گھر پہ موجود ہے، کچھ آپ دیکھنا چاہیں تو اس کتاب کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو وہ آنکھیں اس کے لٹک گئی اور وہ اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی. تو وہ نظر کا اتار یہ ہے بہت زبردست. لیکن جس آدمی کو آدمی محسوس ہوتا ہے، میں جسے بھی دیکھتا ہوں مثلا نظر اس کو نظر لگ جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے. آدمی کو چاہیے، عربوں میں کئی طریقے تھے نظر اتارنے کے. ایک طریقہ بڑا عجیب تھا، حالانکہ طبعاً وہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن چوبوں میں وہ چلا آیا تھا قوم میں، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی آدمی اذا استبصرتم فابصروا. وہ طریقہ یہ تھا عربوں کا بہت پرانا جو چلا آ رہا تھا کہ جس آدمی کی نظر کسی کو لگی ہے اس آدمی سے کہو کہ تم غسل کرو کسی بڑے لگن میں ترشلے میں، اور وہ پانی دو ہمیں، اور وہ پانی اس آدمی کے اوپر ڈالا جائے گا جس کو نظر لگی ہے، وہ نظر اتر جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت تعریف تو نہیں کی اس عمل کی، لیکن حضور نے فرمایا کہ تم سے کوئی کہا کرے کہ غسل کر کے ہمیں پانی دے دو تو دے دیا کرو. یعنی ایک چیز ہے اس میں کوئی خرابی ہمیں نظر نہیں آئے. تمام ذرا چراغ ہے، آپ کے نہائے ہوئے پانی سے کوئی آدمی نہائے گا لیکن بعد پھر اور نہا لے گا تو وہ گندگی دور ہو جائے گی. تو نظر میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو کئی طاقتیں ملی ہیں، مخفی پوشیدہ طاقتیں جس میں آدمی اس کا ہاتھ پاؤں کا کام نہیں ہوتا، ذہن کی ملی کی طاقتیں ہیں. ان میں سے حسد بھی ہے، اس میں سے نظر بھی ہے، اسی میں سے جس چیز کا آج مجھے ذکر کرنا ہے وہ دعا بھی ہے. دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی انسان کو ایک بہت عمدہ اچھی صلاحیت ہے، اور غیبی طاقت ہے. دل کے اندر ہی آدمی دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو فرما لیتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ دوسرے کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں، اور فائدہ ہی پہنچانا چاہیے. دعا کرنی چاہیے، دعا کا حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت. اس لیے عبادت کی روح یہ ہے کہ ہمارا دل و دماغ، ہمارے ہاتھ پاؤں اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس وقت بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری اپنی ذاتی غرض نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم پورا کر رہے ہیں. لیکن جب دعا کرتے ہیں تو اس میں ہماری ذاتی غرض بھی شامل ہوتی ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہماری یہ دشواری دور ہو جائے، ہمارا مشکل مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں یہ چیز ملنی چاہیے، یہ مل جائے. تو اس میں اللہ کی طرف توجہ بھی ہو گئی اور ہماری چاہت بھی شامل ہو گئی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادت، دعا عبادتوں کا مغز ہے، جوتا ہے اس کا. ایک حدیث میں الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے. یعنی عبادت کی جو روح ہے وہ ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. ہم جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہماری ضرورت بھی اس میں شامل ہوتی ہے تو وہ بھرپور توجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ اڑ کے دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پیچھے پڑ جاؤ، ایک ایک بات کو کئی مرتبہ کہو. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سن لے رہا ہے نعوذ باللہ اس لیے اسے بار بار کہہ کے سنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ نہ سن چکا ہو تو دوبارہ سن لے، تیسری دفعہ سن لے. یہ نہیں، بلکہ ہمیں اڑ کے اپنی یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، تجھے دینا ہی ہے. جس طرح سے بچہ ماں سے لپٹ کے کہتا ہے امی مجھے یہ چیز چاہیے، امی نے دھیان نہیں دیا، امی مجھے یہ چاہیے، امی مجھے یہ دیجیے، امی مجھے آئس کریم دیجیے. وہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہے، ایک دفعہ میں نے ملا تو دوسرے میں دفعہ دے گا، تیسری دفعہ دے گا. اڑنے کا مطلب یہ ہے اس سے بڑی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی کسی بات کے لیے اڑا ہوا ہے وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ یہ چیز یہاں سے ملنی ہے، ورنہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں یقین ہے ملنے کا. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا چوراہوں پہ جو فقیر ہوتے ہیں وہ آ کے اور دینا اللہ کے نام بیٹھے اپنی کر دیا چلا گیا. اسے پتا تھا کہ یہ دینے والا نہیں ہے، پہلے کچھ سمجھ لیتا ہے. ایک وقت ہم گزر رہے تھے چوراہے میں، نے دیکھا ایک ڈاکٹر کی گاڑی تھی، اس پہ وہ نشان لگا ہوا تھا ڈاکٹر کا. تو فقیر نے اس سے مانگا تو تم نے کہا تم کہاں تم کیا دے گا؟ تو پہلے لوگوں کی کھا کے والا ہے اس سے کھانے لگا. تو وہ اڑا نہیں، اس لیے اسے پتا تھا کہ دینے والا نہیں ہے، تو وہ اور ایک جملہ کس کے چلا گیا تاکہ اسے تکلیف پہنچے اس بات سے. جب اس نے نہ دے کر اسے تکلیف پہنچائی تو اس نے ایک جملہ بول کے اسے تکلیف پہنچا دی، انتقام لیا اس سے. تو اڑنا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہے جبھی تو اڑنا ہے. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے بعض بچے جب کہ ماں سے پیچھے پڑ رہے تھے تو دادی نے یا اس کے خالہ نے یا کسی نے کہا
ادھر آ میں دیتے پرمیشن دوں گا. یہ قابل تعریف بات ہے کہ اسے کس سے لینا ہے اسی پہ لے گا, اور اس سے ملا ہے بار بار. اور اب سے پہلے ہمارا تجربہ ہے کہ ہم نے بار بار کہا تو اس نے دیا ہے. تو ماں نے بار بار ایک دفعہ دیا, بار بار کہنے پہ تو دوبارہ میں دے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ تم کہہ کے دعا کرو. وہ مولانا شیخ علی خانوی کے ایک شاگرد مرید تھے, خواجہ عزیز الحسن مجذوب, شاعر تھے اچھے. ان کا ایک شعر ہے جو الہام ساری اسرار کے معنی میں بتا کہا ہے انہوں نے, ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں تیری کہیں میری, کھولنا نہ کھولنا تیری پڑتی ہے, لیکن چھوڑوں گا میں لگا رہوں گا, مانگتا رہوں گا حتیٰ کہ تجھے دینا پڑے گا. اور دینا پڑنے کا مطلب اس کی رحمت مجبور نہیں ہوتی, لیکن خود اس کی رحمت ہی اسے مجبور کر دیتی ہے کہ دے دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے جب دور پہاڑ پہ, تو بہت سارے لوگ اس بات میں جانتے تھے کہ یہ پیغمبر ہیں. جب آپ وہاں جاتے ہیں کہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ سے ان کی باتیں ہوتی. تو ایک عورت ملی راستے میں, انہوں نے کہا کہ موسیٰ جب تم اللہ سے ملو گے تو میرے لیے دعا کرنا. دعا کرنا نہیں کہا اس نے, تو یہ کہا میری بات پہنچا دینا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے, ایک بچہ مجھے ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس کو پہنچا, اللہ کو پہنچا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہم نے تو اس کی قسمت اولاد لکھی ہی نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے وہاں سے. چند دن گزرے تھے, چند مہینے یا سال. اس کے بعد وہ گزر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اس عورت کی گود میں بچہ تھا. تو اب مسئلہ عورت کا نہیں رہا, حضرت موسیٰ کا بن گیا. حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا ہے بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا ہی بچہ ہے. حضرت موسیٰ کو حیرت ہوئی, جب اللہ تعالیٰ نے لکھا نہیں تھا تو مل کیسے گیا ایسے؟ تو اب مسئلہ اس عورت کا نہیں رہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدلا ہو گیا. پروردگار جب تم نے لکھا نہیں تھا تو بچہ ملا کیسے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سوال کے جواب تم بعد میں دیں گے. تم ایک کام یہ کرو کہ جس کسی کو دیکھو بہت زیادہ اللہ اللہ کر رہا ہے, بہت زیادہ ہمارا ماننے والا بنا ہوا ہے, بہت عبادت میں لگا ہوا ہے, اس سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کا گوشت منگوایا ہے, کاٹ کے وہ دے دو. اب ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے تو بے شمار ہوتے ہیں, لیکن اتنی بڑی قربانی والے آدمی تو ظاہر بہت کم ہوتے ہیں. اس چیز کے مجھے یاد آ گیا, مجنوں لیلا مجنوں کے قصے تو بہت مشہور ہیں, بہت سارے فارسی میں مستقل کتاب لکھی گئی ہے لیلا مجنوں کی, اور دنیا میں ہر زبان میں اس کے قصے موجود ہیں. تو مجنوں جب جنگل میں پڑا رہتا تھا تو لیلا کو اس کی باتیں سن سن کے اسے بھی محبت پیدا ہو گئی. تو فارسی کا ایک شعر ہے, عشق اول در دل معشوق پیدا می شود تا نہ سوزد شمع کے پروانہ شیدا می شود. عشق جو پیدا ہوتا ہے پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے, اور اس کے ثبوت میں وہ کہتا ہے کہ شمع اگر جلے نہیں تو پروانہ کیوں آئے؟ پہلے تو وہ جل رہی تھی جو معشوق ہے, پھر اس کے بعد پروانہ آتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے. تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی تھی, اور اس نے سوچا کہ جنگل میں پڑا ہوا ہے, میری محبت میں پڑا رہتا ہے, اسے کھانا بھیجا. اس نے کھانا بھیجا اپنی باندھی کے ذریعے. وہ کھانا لے کے جا رہا تھا, جا رہی تھی باندھی, تو کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کیونکہ مجنوں کو دینے جا رہی ہوں. مجنوں میں کہوں کہاں لے جا رہی تھی؟ کھانا لیا, اس نے کھا لیا اور باندھی چلی گئی. پھر اگلے دن یا تیسرے دن بھیجا, پھر جاتے میں کوئی اور مل گیا, وہ اس نے کھا لیا. جب 2-3 دن گزر گئے تو لیلا نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا, کس طرح سے تم دیتی ہو, کیا کھاتا ہے؟ لے لیتا ہے, کھا لیتا. کچھ ہونا چاہیے, کوئی واقعہ ہونا چاہیے. مجنوں کی جو شان ہے وہ مجنوں کی شان یہ نہیں کہ وہ کھائے پٹن واپس کر دے. خیر ایک دن وہ حقیقی مجنوں تک پہنچ گئی. وہ جنگل میں کسی پیڑ کے نیچے پڑا ہوا تھا, دھول مٹی میں, دیوانگی میں. جیسے کہ وہ پہنچی, اور جنگل میں جو آپ گزرتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا سوکھے پتے جو آپ کے پاؤں سے دبتے ہیں تھوڑی سی آواز ہوتی ہے چھوٹے. تو جیسے ہی وہ پہنچی تو اس نے کہا لیلا اور بڑی, اور
محسوس ہوا کہ کوئی نہیں دیکھا. اس نے کہا لیلا, انہوں نے کہا کہ میں لیلا نہیں ہوں, لیلا نے کھانا بھیجا ہے. اچھا. اس پانی کو بھی چونے لگا, برتن کو چونے لگا, تھوڑا بہت کھایا نہیں کھایا, اور اس نے کہا کہہ دیا لیلا ٹھیک ہے خیریت سے ہے, میرا سلام کہنا, یہ کہنا, دوسری بات ہے اس سے کی. جو وہ پہنچی تو اس نے کہا یہ تھا, اور سب روٹی کھانے والے مطلب تھے, حقیقی میں نے یہ تھا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ محبت اور تعلق یہ ظاہر ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اڑ کے دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پیچھے پڑ جاؤ, رو لو, آنسو بہاؤ. اور یہاں کچھ بچیاں ہماری محترم خاتون کے, اور وہ بچیاں ادھر ادھر نہیں آ رہی ہیں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے, ملنے والوں سے, کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں سب لوگوں کو دی ہیں, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, لیکن ایک نعمت عورتوں کو زیادہ ملی ہے, مردوں کو کم ملی, اور وہ نعمت ہے آنکھ کے اندر کے آنسو. مرد اگر رونا چاہے تو آسانی سے رو نہیں سکتا, بہت زور لگانا پڑے گا اسے, اپنی نئی پرانی غلطیاں یاد کرنی پڑے گی, کتابتیں یاد کرنی پڑے گی, اللہ کی رحمت کو خاص طور پر یاد کرنا پڑے گا, پھر زندگی کامیاب. لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ وہ سجدے میں سر رکھ کے آنسو بہانے کی کوشش کرے, بہت جلدی آنسو آ جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی کامیابی ہے عورت کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنتا ہے. اس لیے آنسو بھری دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کبھی رد نہیں کی جاتی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ آیت جس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بھی آیا ہے, کتب علیکم الصیام بھی آیا ہے, ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر کی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجیے کہ میں قریبی ہوں, دور نہیں ہوں, بالکل نزدیک ہوں. تم کہو اجیب دعوت الداع اذا دعان, جب مجھے پکارتے ہیں میرے بندے تو میں ان کی پکار سنتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن جلالہ رومی نے اپنی مذہبی میں بہت تفصیل سے بیان کی. انہیں میں سے ایک واقعہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ موسیٰ تم مجھے اس زبان سے پکارو اور اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ پیغمبر ہیں, لیکن آدمی اپنے بارے میں ہمیشہ اللہ کے سامنے عدم یہی کو ڈرتا رہے کہ نہیں بنو گیا میں اس بات میری زبان اس لائق نہیں بل سے اپنے درخواست پیش کر سکوں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ مجھے ایسی زبان سے پکارو اور ایسی زبان سے مجھ سے دعا کرو جس سے تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار ایسی زبان میں کہاں سے رہو جس سے میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ زبان جس سے تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا وہ زبان ہے جو دوسرے کے منہ میں ہے. تمہارے منہ میں تمہاری زبان ہے, اس سے تم نے کسی کو برا بھی کہا ہو سکتا ہے, کسی کو گالی دی ہو سکتی ہے, کسی کی دلاداری دی ہو سکتی ہے, لیکن آپ میں جو زبان ہے میں نے اس سے کوئی گناہ نہیں کیا. کیا ہوگا تو آپ نے کیا ہوگا, لیکن میں نے آپ سے اس زبان سے کوئی گناہ نہیں کیا. تو اس آدمی کو اتنی راحت پہنچاؤ کہ وہ کہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے. جب وہ یہ کہے گا اللہ تیرا بھلا کرے تو وہ دعا ایسی ہوگی کہ تم نے اس زبان سے کی ہے جو تم نے جس سے کوئی گناہ نہیں کیا, یعنی معصوم زبان, تمہارے ہاتھ میں معصوم زبان ہے وہ. تو اس لیے دعا کرنے کے لیے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کسی پہ صدقہ کرو, کسی کی مدد کرو. کوئی قرضے میں دبا ہوا ہے, پریشان ہے, کوئی بھوکا ہے. آج کل پیشہ ور لوگ بہت ہیں, اور خاص طور پر رمضان میں, رمضان کے لیے آخری دنوں میں بے شمار لوگ الگ الگ طرح کے کپڑے گرے سدرے بنا کر, رونی شکل بنا کر, طرح طرح کے حالات میں, اور وہ مانگنے آتے ہیں. لیکن صحیح حقدار تک پتہ لگانا یہ انسان کا اپنا ہنر ہے. اگر ہم صحیح حقدار کا پتہ لگا کے کوئی چیز پہنچاتے ہیں تو یہ سمجھیے آپ کے اوپر آپ نے پانی ڈال دیا, آپ کے آفتیں فوراً ختم ہوں گی. اسی وجہ سے صدقہ دینے میں مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ تم صدقہ دو تو اپنے قریبی لوگوں کو صدقہ دو. اس لیے قریبی آدمی کے بارے میں واقف ہوتا ہے آدمی کہ یہ کمزور حال ہے, بدحال ہے, اچھا ہے, برا ہے. اجنبی آدمی
آپ کو کیا پتا یہ شکل بنا کے آیا ہے فقیروں کی، واقعی فقیر ہے؟ پرانی دلی میں ہماری ہمشیر ہیں، ان کے یہاں ایک خاتون ہر رمضان میں آتی تھی. یہ واقعہ شاید میں نے کبھی پہلے سنایا ہو، جو پابندی سے شریک ہوتے ہیں شاید کسی سنا ہوا ہو. وہ رمضان میں ایک خاتون میرے کرنٹ والی تھی، وہ آیا کرتی تھی، اور وہ ہر سال اپنی زکات بھی اور پڑوس میں سے بھی لوگوں سے کیسے کے خواتین سے اور کافی رقم ان کو دے دیا کرتی تھی. وہ کہا کرتی تھی میں بیوہ ہوں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، میرے کوئی کمانے والا نہیں ہے، بہت مشکل زندگی گزرتی ہے، ایک وقت کھا لیا. ایک مرتبہ وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی ہماری ہمشیر کے مکان پہ، اور ایک عورت کوئی آ گئی. بس اس کی شکل دیکھتے ہی وہ پہلے سے بیٹھی ہوئی جو عورت تھی میرے بھائی فوراً بھاگی. ہماری بہن نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا اس نے، اور اپنا تھیلا میلا اٹھایا فوراً باہر چلی گئی. ان کے بعد میں عورت آئی تھی، اس نے کہا کہ بھائی یہ کون تھی، آپ جانتی ہیں ان کو؟ انہوں نے کہا یہ ایسا آیا کرتی ہیں، بیوہ ہے، میرٹ کے رہنے والی ہے، پریشان ہے بیچاری، اسی لیے میں تو کچھ اللہ تھا توفیق ہوتی ہے میں سے دے دے اور انہوں نے کہا دیکھ کے یہ بھاگی ہے، اور پھر کہا کہ آپ سے دعا سلام تک نہیں کی اور غائب ہو گئی فوراً. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اس کی کھول دوں گی، اس لیے سوچا اب یہاں ٹھہرنے سے کوئی فائدہ نہیں سوائے ذلت کے، اس لیے چلی گئی ہے. اس کا آج کا کمانے والا بھی تندرست جوان آدمی موجود ہے، اور اس کے بیٹے بھی ہیں، کام دھندہ بہت اچھا ہے، میرٹ کے ہیں، میں اسے جانتی ہوں، میری شکل دیکھ کے اسی لیے بھاگ گئی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صدقہ، دعا، یہ جو طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور خاص طور پر قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم اس سے تقویٰ و پرہیزگاری حاصل کرو گے. تقویٰ حاصل کرنے کے لیے احتساب ضروری ہے. احتساب کا مطلب ترمذی ابواب القیامہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک قول نقل کیا گیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وتزینوا للعرض الاکبر فانما یخف الحساب یوم القیامۃ علی من حاسب نفسه یوم القیامۃ. وہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا حساب لیتے رہا کرو اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا حساب کتاب ہو. اور جو آدمی دنیا میں اپنا حساب کتاب کرتا رہتا ہے، آخرت کا اس کا حساب آسان ہو جاتا ہے. تو اپنا حساب کرنا کس طرح سے ہے؟ اپنی جانچ پڑتال. اپنی زندگی تو ہر آدمی کے اپنے سامنے ہوتی ہے. میں دوسروں کے سامنے کتنا ہی زاہد عامل عبادت گزار متقی پرہیزگار بن کے پیش ہو جاؤں، لیکن میری زندگی میرے سامنے تو ہے، آپ کی زندگی آپ کے سامنے. اس لیے بجائے اس لیے کوئی آدمی دوسرے کو نصیحت کرے، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو خود چیک کریں کہ ہم نے زندگی میں آپ سے پہلے کیا کیا کام کیے ہیں، اور ان کے لیے معافی کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے. استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دی ہوئی بہت ہی عظیم نعمت ہے. یعنی گناہ کر لیا اور معاف ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے. ورنہ گناہ کیا ہے تو سزا ملنی چاہیے، لیکن ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاف کرنے کے لیے تیار معافی مانگو. اگر ہم ہی معافی نہ مانگے تو قصور ہمارا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو وحشی بن حرب جو تھے، جنہوں نے حضرت حمزہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا کو قتل کیا تھا، اور جنگ میں آمنے سامنے قتل کرو تو ٹھیک ہے، دھوکے سے قتل کیا تھا، یہ غلطی زیادہ بڑی بات نہیں. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف تھی، اگر کسی انسان کو ان کا اسلام رد کرنے کا آپ کو اختیار ہوتا تو حضرت وحشی کو رد کر دیا جاتا کہ تمہارا اسلام منظور نہیں. لیکن ان کا اسلام قبول ہوا تو وہ مسلمان ہوئے. لیکن اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم جب میری مجلس میں آیا کرو تو میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، تمہیں دیکھ کے میری چلا کا دل تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے سائڈ میں جب پیچھے بیٹھ جایا کرو، آنے سے نہیں روکتے. آ سکتے ہو ہماری مجلس میں، آؤ آ جاؤ، لیکن میرے سامنے نہ بیٹھو. وہ زخم مجھے تازہ ہو جاتا ہے میرے برداشت میں. اس لیے کہ خون کے رشتے کے علاوہ سب سے بڑی بات حضرت حمزہ کی یہ تھی کہ بہت بہادر تھے اور اسلام کا دفاع زبردست کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے وہ پہنچے تھے تو چونکہ قتل کے ارادے سے نکلے تھے تو اسی طرح سے وہی تیور وہی انداز تلوار ہاتھ میں اسی طرح سے نکلے. بیچ میں وہ واقعہ پیش آ گیا تھا جو ان کے بہن بہنوں نے
اسلام قبول کر لیا تھا، ان سے جو معاملہ ہوا وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اسی طرح سے اب اسلام اب ادھر سے جو چلے تھے قاتل نبی قاتل سید المرسلین بن کر نکلے تھے، اور اب متعدد بن کر وہاں پہنچ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو وہاں جب پہنچے تو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی صحابہ کرام حضرت عمدہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں وہ دروازہ بند تھا۔ وہ اندر سے کسی نے جہاں کے جب دیکھا تو بتایا اللہ کے رسول عمر ہے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت حمزہ نے اس وقت کہا تھا، جو شاہنامہ اسلام کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا۔ حفیظ جالندھری نے اس کی منظر کشی کی ہے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ تو ایسے بہادر آدمی ان کو قتل کیا تھا۔ بعد میں جب وہ اندر آئے تو داخل ہوتے ہی حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہر طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور بہت خوشی ہوئی، اور حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آج سے مسجد حرم شریف میں ہی نماز ہوئی، اور میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے کون کرتا ہے۔ اور انہوں نے حرم شریف میں جا کے کہا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کی ماں اسے روئے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ میرا مقابلہ کر۔ آج سے یہی نماز ہو گئی۔ جھگڑے تو ختم نہیں ہوئے اور چلتے ہی رہے ابھی تک، لیکن ان کے آنے کے بعد ایک بڑی طاقت ملی تھی۔ تو حضرت عمر سے بھی پہلے ایک بڑی طاقت حضرت حمزہ کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ السلام کو حاصل تھی۔ تو ان کی شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے زیادہ ناگوار تھی، ایک تو حقیقی چچا اور پورا خاندان جہاں دشمن ہے ان میں سے ایک آدمی اور زبردست بہادر، اور وہ قتل کیے گئے اور دھوکے سے قتل کیے گئے۔ تو ان کا اسلام یہ قبول کیا گیا۔ تو ایک دفعہ ان کا واقعہ تھا، یہ کسی اور کا تھا، انہوں نے اطلاع دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول میری بھی معافی ہو سکتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت بتا کر بھیجی کہ ان سے کہو۔ اس میں یہ تھا کہ جو آدمی خالص عبادت کرتا ہوا اور معافی مانگتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ انہوں نے کہلوایا کہ میں کیسے جانوں کہ میری عبادت خالص ہے یا نہیں، اس لیے یہ تو شرط ایسی ہے کہ پتہ نہیں پوری ہو سکے کہ نہیں ہو سکے۔ ایسی 2-3 آیتوں کا الٹ پلٹ ہوا، حضور بھیجتے رہے۔ تو اخیر میں قرآن مجید کی ایک آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی کہ ان سے کہو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کوئی شرط نہیں اس میں، کہہ دیجیے اے میرے بندو، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے کہ وہ اتنے بڑے گنہگار ہو۔ اے میرے بندے کہہ کے پکارنا ہو، اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ذنوب کا ایک گناہ نہیں کا، تمام گناہوں کو، جميعا بھی اس میں لگا دیے، تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ آیت بالکل صاف ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، تمہارے عمل اچھے ہوئے تو تمہیں معاف کر دیں گے، مجھے کیا پتا میرے عمل اچھے ہیں نہیں ہیں۔ جو شرطیں تھیں وہ ساری شرطیں، اب اس میں کوئی شرط نہیں، اللہ کے پاس آ جاؤ معافی مانگ۔ تو مجھے یہ آیت خاص طور پر میں نے اس لیے تجویز کی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اے میرے بندو اذا سألک عبادی عنی، میرے بارے میں جب آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے میں قریب بھی ہوں ان کے، میں سن رہا ہوں اور میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن آپ حضرات اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے مانگی اور فوراً آپ کے سامنے ٹکٹ پہ آ کے رکھی، منظور ہو گئی۔ آپ کہیں جب درخواست دیتے ہیں کسی آفس میں، وہ درخواست چلتی ہے، ایک آفس میں ایک دفتر ایک افسر کے پاس گئی، اس نے دیکھا، اس نے جانچ وغیرہ کو کہا، وہ جانچ ہوئی، پھر اس سے اوپر پہنچی، اس نے اپنی رپورٹ بھیج دی کہ فلاں فلاں معاملے میں نے چیک کر لیے، ٹھیک ہے یہ ہے یہ ہے، پھر اس میں اور کچھ اس کو دیکھنا ہے، کچھ دیکھنا ہے، اس سے اوپر جائے گی، پھر اس کے بعد وہ سائن ہو۔ اب وہاں منظوری ہو چکی ہے، لیکن آپ کو مجھے تو نہیں معلوم۔ وہ بیچارہ پڑا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس سے سفارش کر رہا ہے، اس سے سفارش کر رہا ہے، نوازے پڑھ رہا ہے، نوازے پڑھ کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، وہاں درخواست منظور ہو چکی ہے اور یہ لگا ہوا ہے بیچارہ منظوری کرانے میں، اس لیے کسے معلوم نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب دعا قبول ہوتی ہے تو اس کی قبولیت کے ہمیں
پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم اپنی درخواست کرتے رہیں، مانگتے رہیں۔ ایک آدمی، اسے شوق آیا کہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اپنے پوتے کے ساتھ بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے۔ اب اس کی شادی ہوئی ہے، ابھی اس کا بچہ ہے 4 سال کا، 3 سال کا۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے پوتا دے دے۔ ٹھیک ہے، اللہ مجھے ایک پوتا دے دے گا، اور اب جلدی میں چاہ رہا ہے جلدی۔ پوتے کا بھی حساب ہوتا ہے، پوتا ملے گا، تمہاری شادی ہوگی، 4 سال تک تمہارا بچہ ہے، ابھی پوتا نہیں ملے گا، بس درخواست تمہاری ہو گئی ہے، وہاں لکھ دیا گیا، مل جائے گا، لیکن اب تم چاہ رہے ہو ابھی مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایک حساب ہے، اس حساب سے جب دعا چلے گی تو مقبول ہوگی۔ اور مقبول ہونے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ابھی اس پہ ظہور ہو جائے۔ قبول ہونا دوسری چیز ہے، اس کا ظہور ہونا دوسری چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر سے ہماری دعا چل رہی ہوتی ہے، ہم نے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی اور وہ اوپر جا رہی ہے، ادھر سے کوئی آفت پریشانی ہمارے پر آ رہی ہوتی ہے اللہ کے سابقہ فیصلے کے مطابق، وہ دعا اسے روکتی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے اللہ نے بھیجا، میں نہیں رکوں گی۔ یہ دعا کہتی ہے مجھے کہ اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری دعا کوئی طاقت نہیں رکھتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کے فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ تقدیر کے فیصلے تو اللہ نے لکھے، دعا میرے اس گنہگار بندے نے کی ہے، تو اس گنہگار بندے کے زبان سے نکلی ہوئی دعا تقدیر کے فیصلوں کو کیسے بدل دے گی؟ وہ اس طرح بدلتی ہے کہ جب ہماری دعا نکلی اور اللہ نے قبول کر لی تو وہ بھی فیصلے خداوندی بن گیا۔ تقدیر بھی فیصلے خداوندی ہے، اور ہماری دعا جب اللہ نے قبول فرما لی تو وہ بھی فیصلے خداوندی ہے۔ اب اللہ کے دو فیصلے آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَحْتَلِجَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ دونوں طاقتیں قیامت تک فضا میں ٹکراتی رہتی ہیں۔ ایسی کتنی کروڑوں دعائیں اور کروڑوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دعا نے وہ کام کیا جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ دعا کے جو خاص اوقات ہیں، اور حسن حسین ایک کتاب ہے دعاؤں کی، بہت جامع مستند کتاب ہے، اس میں انہوں نے دعا کے سلسلے میں ہی ہے پوری کتاب ہو، الحسن الحسین من دعوات النبی الامین، کچھ ایسا نام ہے اس کا پورا، لیکن مشہور حصہ نام کو حسن حسین ہی ہے۔ اس نے حسن حسین میں انہوں نے بہت سارے اسباب وہ لکھے ہیں جو قبولیت کے اسباب ہیں، جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ مقامات بھی لکھے ہیں کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے خط لکھا تھا مکہ مکرمہ کے علماء کو، اس میں لکھا تھا کہ مکہ مکرمہ میں فلاں اور فلاں اور فلاں مقام جو ہے خاص قبولیت کے۔ اور حسن حسین انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، یہ عبداللہ مبارک کا خط نقل کرنے کے بعد ایک سوال کے انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس دعا قبول نہیں ہوگی تو اور کہاں ہوگی؟ یہ نہیں کہاں ہوتی ہے نہیں ہوتی، انہوں نے کہا کہ اگر وہاں نہیں قبول ہوگی تو کہاں قبول ہوگی؟ اور امام نووی نے شیخ عتبی کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ شیخ عتبی جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، اور اکثر مسجد نبوی میں جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس بیٹھے رہا کرتے۔ وہ شیخ عتبی بیان کرتے ہیں، جس کو نقل کیا ہے امام نووی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس، اور یہ اس دور کی بات ہے کہ گنبد وغیرہ نہیں بنا تھا، کچی قبر تھی، اور لوگ آتے تھے اور بعض لوگ اپنے جذبات میں آ کے وہاں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ بیٹھتے تھے، کیا کیا کرتے تھے۔ وہ اس نے کیا، اور وہ آ کے اس نے عربی میں کچھ اشعار پڑھے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو ہمیں قرآن مجید دلا کے دیا وہ ہم نے پڑھا، اس پہ ہم ایمان لائے۔ اور اس میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس قرآن مجید میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ اے نبی، اگر ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا تھا، بہت سارے گناہ کر لیے تھے، اگر یہ آپ کے پاس آتے اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے اور یہ کہ خود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا پاتے۔ اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اور میں بھی اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور آپ سے بھی کہتا ہوں آپ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔
یہ کہتے ہیں وہ پھر یہ کہنے کے بعد اور کچھ اشعار پڑھ کے اور واپس ہو گیا۔ شیخ ادبی کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے مجھے غنودگی آئی اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور حضور نے فرمایا کچھ بھی ذرا لپک کے جاؤ، اس دیہاتی کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ یہ واقعہ امام نووی نے نقل کیا ہے شیخ ادبی کے حوالے سے۔ وہ مدینہ میں کے رہنے والے تھے، اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ خیر یہ واقعہ محمودوں کو وہ بڑی میاں تو نہیں ملے، وہ دیہاتی تو نہیں ملا شیخ ادبی صاحب کو، لیکن یہ واقعہ کتابوں میں محفوظ ہو گیا اور کئی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے ہمارے درمیان ایک مخفی رابطہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں، اور شروع میں بھی اور اخیر میں بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور ابھی یہ زمانہ جو چل رہا ہے اور یہ اخیر عشرہ ہے، پورے رمضان کا سب سے زیادہ قیمتی زمانہ جو ہے، 3 حصے کیے جائیں تو 1/3 حصہ پہلے گزر چکا تھا، دوسرا تہائی حصہ گزر چکا ہے، تیسرا تہائی حصہ چل رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، زندگی بھر کی خامیوں کوتاہیوں کو صاف کرنے کے لیے، زندگی بھر کے داغ دھبوں کو دھونے کے لیے چند آنسو کافی ہوتے ہیں، جن کو دھونے کے لیے 7 سمندر بھی ناکافی ہیں۔ جن داغوں دھبوں کو دھونے کے لیے 7 سمندر بھی ناکافی ہیں، ان کو دھونے کے لیے آنکھوں سے نکلی ہوئے چند قطرے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اور مولانا جلال الدین رومی کے لفظوں میں کہیے تو وہ کہتے ہیں سجدہ گاہ ترک ازش کے رواں، بہتے ہوئے آنسوؤں سے جانواں کو ترک کرو، پھر دیکھو کیسے معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تنہائیوں میں، اور ابھی جو جن راتوں کے شب قدر ہونے کی امید بتائی گئی ہے حدیث کی کتابوں میں، ان میں سے ابھی 3 باقی ہیں۔ 21ویں چلی گئی، اور یہ رات جو گزری ہے یہ 23ویں تھی، یہ چلی گئی ہے۔ اب اس کے بعد 25ویں اور 27ویں اور 29ویں 3 راتیں ابھی اور ہیں جن کے شب قدر ہونے کی امید ہو رہی ہے۔ اس لیے ان راتوں میں ہمیں پوری رات جاگنا ہو گیا کہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ ضروری نہیں کہ آدمی پوری رات نہ جا سکے تو تھوڑی دیر بھی نہ جائے۔ جتنے رات ہم جاگ سکتے ہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہو سکے تو ساری رات دن میں سو لیجیے۔ رات میں نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، نماز حاجت پڑھ کر اپنی ضرورتوں کے اللہ تعالیٰ سے سوال کیجیے، اور اپنے لیے دعا کیجیے، اوروں کے لیے دعا کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو یہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُهُ، تیرے لیے بھی ایسا ہے۔ تو ہم فرشتوں کی دعا کے حقدار ہو جاتے ہیں جو اپنے بھائی بہنوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اوروں کے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، گناہوں کی معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے دن رہے ہیں ان کو پوری طرح سے وصول کرنے کی توفیق دے۔ اب دعا کر لیتے ہیں، کسی کو کوئی پوچھ رہا ہے کوئی بات ہے تو بتائیے، کہیے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال کچھ پوچھنا ہے تو بتائیے۔ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم أعل كلمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا ربنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالى، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على النبي الكريم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم انعم الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، اللهم كن حدهم وأصلحتهم، اللهم كن ملكهم وأموالهم، اللهم خذهم من أعدائهم المقتدر،
الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. الہ العالمین زندگی بھر کی خامی کوتاہیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. اس ماہ مبارک میں اس کی جو کچھ ناقدری ہم سے اگر ہوئی ہے تو اس کو بھی ہمیں معاف فرما دے. قرآن مجید میں، نماز میں، روزوں میں، تراویح میں کسی چیز میں جو کمی رہ گئی ہو پروردگار ہم معافی چاہتے ہیں، اپنے کرم سے معاف فرما دے اور باقی دنوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. زندگی بھر کی خامیوں کو معاف فرما دے. آنے والے وقت میں بھی ہمیں حفاظت فرما. دین بھی چاہیے ہمیں اور دنیا بھی چاہیے پروردگار، عافیت بھی چاہیے، ہر طرح کی آفتوں بلاؤں سے حفاظت بھی چاہیے پروردگار. ہماری حفاظت فرما، ہماری رکاوٹوں کو دور فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. مالداروں کو قرض ادا کرا دے. جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کو کاروبار نصیب فرما. جو ملازمت کے لیے کوشاں ہیں ان کو کامیابی دے. جو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو ترقی دے. الہ العالمین اس اداروں کو ترقی کے سامان فرما. الہ العالمین ڈاکٹر عبد العالم صاحب کو بھی صحت و قوت عافیت و سلام دے عطا فرما. ان کو بھی اور ہمیں بھی جب تک کی زندگی ہے ایمان کے ساتھ دے. اور پروردگار نے ہمیں اپنے یہاں بلائے تو کامل ایمان کے ساتھ ہمیں پہنچنا جانا نصیب فرما. الہ العالمین جتنے لوگوں نے اس دعاؤں کے لیے مقاصد خیر میں کامیابی عطا فرما. حاضرین مجلس کے دلوں میں جو تمنائیں، مرادیں، دعائیں ہیں پروردگار ہم سے ان سے زیادہ تو خود جاننے والا ہے. سب کی حاجتیں، جائز تمنائیں، مرادیں اپنے کرم سے پوری فرما دے. عالم اسلام کے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. الہ العالمین مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، دین یادگاروں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. الہ العالمین کی حفاظت فرما، ان کے کردار ان کے عمل کی حفاظت فرما. فلسطین کے اہل اسلام کے پوری دنیا میں اہل اسلام کے اوپر جہاں مشکلات و مسائل ہیں ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے ملک میں جو الٹے سیدھے قوانین بن رہے ہیں اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ظالم کو ظلم سے ہاتھ روک دے. پروردگار مظلوم کی بھرپور مدد فرما. ہماری تمام دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول فرما. آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.